ناظرین کرام، بہاولپور سے موسیٰ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آج انالیسز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ امریکہ ایک اور راؤنڈ چین سے ہار گیا افغانستان کی ایشو پر۔ اگرچہ چین کے ساتھ روس بھی ہے اور اس میں پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ امریکہ کو شکست ہوئی۔ 40 سال سے جو انویسٹمنٹ شروع کی ہوئی تھی امریکہ نے اور جو گند ڈالا ہوا تھا پاکستان کے فوجی حکمران سابق جنرل ضیاء الحق کے دور سے جو شروع کیا تھا، اس کے بعد اب تک یہ ایک صورتحال جاری رہی۔ تو اگرچہ بدلے ہوئے حالات میں ہمارے موجودہ عسکری قیادت نے جو رول ادا کیا وہ تاریخ میں نمایاں رہے گا کہ چین کو پاکستان کو کیسے وکٹری حاصل ہوئی اور افغان ایشو پر، اور یہ کامیابی کا راز کیا ہے، چین کی کامیابی کا راز کیا ہے، کیونکہ اس میں لیڈنگ رول تو چین کا ہے۔ اس حوالے سے کہ ہمارے اس خطے میں امریکن انڈین اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور سی پیک کے حوالے سے جو ایک مقابلے کی فضا جاری ہے، اس کے نتیجے میں چینیوں نے بہت تحمل مزاجی سے کام لیا۔ پاکستان کے حکمران چین کو بجا طور پر ان سے شکایت ہوئی، لیکن وہ اس شکایت کو بڑے مدبرانہ طریقے سے دور کرواتے رہے۔ تو میں ناظرین کرام آپ کو لے چلوں گا، کیونکہ اس میں کہ کیا صورتحال چین نے اختیار کی، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں 70 کی 80 کی دہائی میں امریکی لیڈرشپ نے یحییٰ خان کے دور میں خود چین گئے، کمیونسٹ چین گئے، اور اس لیے کہ امریکہ کی پالیسی میں اب تبدیلی آ چکی تھی۔ ایک عرصے تک وہ راستہ روکتا رہا ابھرتے ہوئے کمیونسٹ چین کا، اور اس کی جگہ انہوں نے ریپریزنٹیشن دے رکھی ایک چھوٹے سے جزیرے پر بے دخل ہو کر آنے والے چیانگ کائی شیک کو، اسی کو وہ چین کا نمائندہ اقوام متحدہ میں انہوں نے قائم رکھا اپنے ویٹو پاور کے حوالے سے امریکیوں نے۔ لیکن پھر وہ مجبور ہو گئے، اس لیے کہ وہ چین کو روک نہیں سکے تھے۔ چین بتدریج ترقی کے راستے پر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہاں پر ایک ہمارے ہاں جو سرمایہ داری نظام کے حامی حلقے ہیں، وہ یہ بات لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہمارے حکمران حلقے بھی ہیں، کیونکہ حکمران حلقے جو ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان میں سرمایہ داری نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو کمیونسٹ چین کی جو ترقی تھی موجودہ ملٹی سرمایہ داری نظام کی گنجائش پیدا کرنے سے پہلے، تو اس کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری کی راہ پر گیا تو وہ بہت زیادہ تیزی سے ترقی کی، بلا شبہ کہ اس میں تیزی آئی۔ تو ہوا یہ کہ امریکیوں نے ایک پالیسی تبدیل کی
اصل میں یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ بالائی طبقات کی نمائندہ ہوتی ہیں اور ان کی ضرورتوں کے تابع وہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں. عوام کو بھی وہاں اس میں رکھا تو جاتا ہے، لیکن اصل بات تو سرمایہ داری نظام میں کیونکہ جو اشرافیہ ہوتی ہے، ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اس کی حکمرانی ہوتی ہے، ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے صنعت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے نیچے تک وہ اکنامکس کا جو خون ہے اس نے گردش کرنی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اب پالیسی یہ چینج ہوئی کہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو کی ضرورت یہ ہوئی کہ چین کی سستی لیبر اور ایک بڑی مارکیٹ کہ اس میں موو کیا جائے. چنانچہ امریکی وال اسٹریٹ والوں نے، وال اسٹریٹ میں اس حوالے سے ناظرین کرام کہنا چاہتا ہوں کہ وال اسٹریٹ میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے دفاتر ہیں، تو یا آپ اسے کہہ لیں کہ چیمبر آف کامرس اور اینڈ انڈسٹریز امریکہ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اب یہ سیاسی پالیسی یہ چینج کی کہ سوویت یونین کے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے چین کو بھی ان کیا جائے اور چین کے ساتھ بات کی جائے. اب چین بہت ایگریسو تھا پہلے، اس لیے ایگریسو تھا کہ وہ تو جو کو ایگزسٹنس کی پالیسی تھی سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جو طے ہوئی تھی، یا عالمی سرمایہ داری نظام اور سوویت یونین کے درمیان جو طے ہوئی تھی، وہ کو ایگزسٹنس کی تھی کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو. اور یہ صورتحال تو تھی، لیکن اس میں سوویت یونین کی پالیسی یہ رہی کہ جو آزادی کی تحریکیں ہیں ان کو ضرور سپورٹ کیا جائے، مظلوم، محکوم، غلام قوموں کی نوآبادیاتی نظام کے خلاف تھا. چنانچہ جہاں کہیں بھی آزادی کی جنگ شروع ہوئی، سوویت یونین نے اپنا براہ راست مداخلت تو نہیں کی، لیکن انہیں اسلحہ فراہم کرنا اور مالی امداد کرنا یہ ان کی پالیسی کا حصہ رہی. چنانچہ اس پالیسی کے حوالے سے ہی سوویت یونین ویتنام کو ایگزسٹنس کی پالیسی کے باوجود سوویت یونین جو تھا وہ ہو چی من کی جو کمیونسٹ تحریک تھی آزادی کی ویتنام میں، اس کو وہ عملی طور پر سپورٹ کرتا رہا. اور اس میں باہمی سخت اختلافات ہونے کے باوجود جو نیشنل کویسچنز پر آ گئے، وہ چین نے بھی یہ، کیونکہ بارڈر جو تھا وہ چین کے ذریعے پہنچائی جا سکتے تھے، تو ایسا چین نے بھی یہ راہداری کے لیے یہ گنجائش رکھی کہ سوویت یونین اپنا اسلحہ وہاں پہنچا سکتا ہے امداد کے طور پر ویتنامیوں کو. تو ناظرین کرام میں یہ بتا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود چینی جو تھے موزتو اور پوری چینی کی کمیونسٹ پارٹی وہ ابیوز کرتے تھے سوویت یونین کو اس حوالے سے کہ انہوں نے کو ایگزسٹنس کی پالیسی اختیار کر کے جو انٹرنیشنلزم ہے، جو سوشلسٹ انقلاب کو دنیا بھر میں لانا ہے، اس سے دستبردار ہو گیا ہے. تو وہ ترمیم پسند کہتے تھے، لیکن اب وہی پالیسی چین اختیار کرنے جا رہا تھا کہ یحییٰ خان کا جب یہاں پر دور تھا، یہ سن 70 کی بات ہے، تو امریکیوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ چین کو اب زیادہ نہیں روکا جا سکتا، پھر یہ پالیسی بھی ان کے ہاں سیاسی طور پر نقطہ یا پہلو اختیار کیا گیا کہ سوویت یونین کو بیلنس کرنے کے لیے چین کو بھی کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے جائیں. چنانچہ چین کے ساتھ جب بات ہوئی، اب چین کی ضرورت کیا تھی کہ اقوام متحدہ میں اسے بلاک کیا ہوا تھا امریکیوں نے، اگرچہ اس میں سوویت یونین چین کی نمائندگی کے لیے، کمیونسٹ چین کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ میں سپورٹ کرتا رہا، لیکن وہ اب ویٹو پاور کے حوالے سے بے بس بھی ہو جاتا تھا. تو اس اب چین کو بھی ضرورت تھی. تو ایسے حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
اگرچہ شخصیتوں کا کم رول ہوتا ہے لیکن بہت بڑا رول بھی ہوتا ہے کہ موزو تنگ جو تھے وہ ورکنگ کلاس کے کنٹرول کو چاہتے تھے. یہ جو ثقافتی انقلاب بھی ہوا تھا وہاں پر، وہ اصل میں اس ذہنی خناسیت کو دور کرنے کی ایک بات بھی تھی جو کہ نرگسیت کا شکار ہو کر لوگوں کو اپنے سے انفیریئر سمجھتے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا، اور بھی پہلو. تو اس میں ورکنگ کلاس کو طاقتور بھی بنانا تھا، کیونکہ موزو تنگ تو یہ ایک عرصے سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ چین میں بھی ریویژنزم نہ آ جائے، کہیں یہ پھر دوبارہ سرمایہ داری نظام کی طرف پلٹ نہ جائے. وہ سوشلزم سے کمیونزم کی طرف تو جانا چاہتے تھے، لے جانا چاہتے تھے. اور چینی دنیا بھر میں جہاں بھی کہیں وہ ہوتی تھے وہ انقلاب کو سپورٹ کرتے تھے، اور مارکسزم کے لٹریچر کو بھی وہ اسے خیالات کو بھی پھیلانے میں، فلسفے کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اہم رول ادا کرتے تھے. تو پاکستان میں بھی ان کا لٹریچر جو تھا وہ آتا تھا. تو اب میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیا اور چین کی بڑی قریبی دوستی رہی، یہاں تک کہ 60s میں تک چینی اور انڈیا چین بھائی بھائی کے نعرے بھی لگتے رہے. لیکن پھر ان کے ہاں بارڈر کلیش ہو گیا. اب امریکی جو تھے وہ امریکہ اور سوویت یونین جو دونوں، جواہر لال نہرو انڈیا کے ساتھ تھے تو چین کے خلاف. لیکن چین نے آپ دیکھیں 62 میں انڈیا کو بہت بھاری شکست دی تھی. اچھا، اس میں پاکستان کی بھی ایک بات، باوجود یہ کہ ایوب خان امریکی کنٹرول میں رہنے والے لیڈرشپ تھی، لیکن وہ بھی ایک وقت ایسا آیا تھا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایوب خان کے اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ امریکہ کی سروس کا، بہت بھاری سروس انجام دینے کا تھا. پھر ایک وہ بھی آیا جب انہوں نے پاکستان کو امریکی انفلوئنس سے نکالنے کے لیے کوشش کی، بیلنس کرنے کی کوشش کی. چنانچہ ایوب خان نے امریکہ کی اس بات کو، جب 62 کی وار ہو رہی تھی انڈیا کے ساتھ چین کی، تو چین کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھے اور بارڈر ڈسپیوٹ حل کیا، جو کہ آج ہمیں بہت مفید ثابت ہو رہا ہے. تو ناظرین کرام، میں اصل میں بہت دور نکل گیا، وہ ہے بہت بڑی بات تو یہ تھی کہ چین کیسے، کس کی کامیابی کا کیا راز ہے، میں اسی کو پھر فوکس کرنا چاہوں گا. ویسے تو تاریخ ہے، واقعات ہے، اور ساروں کو تھریش آؤٹ کرنا چاہیے، سامنے لانا چاہیے، لیکن بہت لوگوں کے پاس کم ٹائم ہے. تو میں تو اسی کو فوکس پھر کرتا ہوں کہ سوویت یونین کی پالیسی یہ رہی کہ سوویت یونین کی اس پالیسی کے برعکس میں کہوں گا کہ اسٹیٹ سیکٹر میں بنیادی صنعتیں دینا نو آزاد ملکوں کو، اس کے مقابلے میں چینیوں نے جب امریکیوں سے تعلقات استوار ہوئے اور چین میں دایاں بازو جو تھا کمیونسٹ پارٹی کا وہ اسٹرانگ ہو گیا اور انہوں نے ہولڈ کیا، تو انہوں نے پالیسی یہ بنائی سوویت یونین کے اس تجربے کے اس سے کہ اسٹیٹ سیکٹر کو ہی جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی بجائے یہ کیا جائے کہ انڈیویجول سیکٹر کو بھی سپورٹ کیا جائے. انڈیویجول سیکٹر کا یہ کہ امریکی کمپنیاں پاکستان کے جو بزنس کلاس، حکمران کلاس، سول حکمران، ان کو وہ کمیشن میں انوالو کرتے تھے. تو اس میں شرائط پر چین نے بھی انوالو کرنا شروع کیا. یعنی یہ ایک برعکس پالیسی تھی سوویت یونین کے. سوویت یونین تو اسٹیٹ سیکٹر میں سپورٹ کرتا تھا، مثلا اسٹیل مل پاکستان کو دی تھی. تو اس حوالے سے چینیوں نے جو پالیسی اختیار کی وہ یہ کی کہ نہیں، یہ جو کمیشن جو عالمی کمپنیاں جو دیتی ہیں، جو کہ چیف کسٹوڈین جن کا امریکہ ہے،
تو اس کے مقابلے میں چینی کمپنیاں بھی پھر اسی حوالے سے کمیشن، بلکہ زیادہ کمیشن دینے لگی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں جو اوپر کی کلاس تھی، بزنس کلاس، سول اور فوجی کلاس، جو کمیشن کے حوالے سے فیضیاب ہوتی تھی، ان میں بھی پھر ایک تقسیم ہو گئی، جو تقسیم بڑھتے بڑھتے پھر وہ چین کے ساتھ تعلقات زیادہ استوار ہوئے. یہ ایک پاکستان کی کہانی ہے. تو اس میں پھر ایک اور بات بھی ناظرین کرام، میں راز بتا رہا تھا کہ راز کیا ہے کہ یہ کیسے ڈیفیٹ ہو گئی اور چین کو اپر ہینڈ مل گیا افغانستان کے ایشو پر. تو اس میں ایک تو یہ کہ امریکیوں کی سوویت یونین کو کے تحلیل ہونے کے بعد جب وہ یونی پولر بنا تو وہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو، جس کو امریکہ نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق بہت زیادہ آرگنائز اسٹرانگ کیا تھا، اب وہ اس کو کرٹیل کرنے کی طرف آنا شروع ہوئے اور پاکستان کو انڈر ہینڈ دینے کی کوشش کی انڈیا کے، اور اپنے نئی حکمت عملی یہ بنائی کہ انڈیا امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے وسطی ایشیا کے ریاستوں کے وسائل کو یوٹیلائز کرنے کی اور چین کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کم کرنے کی، روکنے کی جو کوشش شروع کی. تو اس حوالے سے دباؤ یہ تھا کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو کا سائز کم کر دیا جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں چینیوں نے آگے بڑھ کر پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کے ارتقائی عمل میں زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ میں مددگار ثابت ہوئے، اور ابھی تک وہ سلسلہ ایک جاری ہے. تو ہمارے فوجی حکمرانوں نے بھی یہ بات کی، لیکن اس میں درمیان میں وہ ایک پھنسے رہے. ضیاء الحق سے جو غلطی ہوئی تھی کہ افغانستان کے اندر مداخلت کی، کاش وہ نہ کی ہوتی تو آج پھر دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا اور پاکستان بھی بہت ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہوتا. بہرحال یہ ایک علیحدہ کویسچن ہے جس پر کہ میں علیحدہ ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں شیئر کروں گا کہ وہ جو آپشن تھا کہ کاش اس کو اختیار کر لیا جاتا اور افغانستان کے جو سوشلسٹ انقلاب تھا اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آج پاکستان جو ہے یہ جنوبی کوریا سے زیادہ سرمایہ دارانہ نظام رکھنے والا ترقی یافتہ ملک ہوتا. اس لیے اس خطے میں مشرق بعید سے زیادہ مفادات جو ہیں وہ امریکیوں کے انوالو تھے. تو ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں بتا رہا تھا کہ اس میں پھر ایک اور پالیسی بھی چینیوں نے، کامیابی کا راز نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کمیشن خور جو رولنگ کلاس تھی اس میں ڈویژن ہو گئی اور وہ بتدریج ان کے مفادات چین سے وابستہ ہوتے چلے گئے. تو اس طرح وہ جو کلاس ایک گماشتہ کلاس تھی کمیشن خور حکمرانوں کی، حکمران طبقے کی، کہ اس میں ایک تقسیم کرنے میں چین کامیاب ہو گیا. دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ جب افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آیا تھا تو اس انقلاب کو میں چینی جو تھے وہ ایک فاصلے پر رہے اور ان کی ابتدائی ایک سرمایہ داری نظام سے جو ان کا تعلق قائم ہوا تھا عالمی سرمایہ داری نظام سے، اس کو وہ بدلی اسٹرانگ کرنے میں مصروف رہے اور جہاد افغانستان کو روکا نہیں. تو اسے اور یہاں پر اس میں ایک علیحدہ رہنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر جب ضیاء الحق امریکہ ضیاء الحق کے ذریعے سے سوشلسٹ انقلاب افغانستان کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو اس کے بعد پھر امریکیوں نے سے فحش غلطی یہ ہوئی کہ وہ جو مجاہدین پیدا کیے تھے انہیں لاوارث چھوڑ دیا. تو اب ان کے پاس
کوئی کام وغیرہ تو کوئی تھا نہیں سوائے لڑنے کے جو ان کی ٹریننگ دی گئی تھی. اس میں علماء کرام کا تو سب کچھ وہ تھا. تو وہ پھر انہوں نے تو اب روزی روٹی تو کمانی تھی. تو یہاں پر انہوں نے امریکیوں نے یہ کہا کہ بھئی بس اب تمہارا رول ختم ہو گیا, ہم نے آپ کو جو دینا تھا دے دیا. تو اس پر پھر پوائنٹ آف کلیش شروع ہو گیا. ملا عمر کی حکومت لائی گئی. ملا عمر کی حکومت ان کے معیار پر پورا نہ اتر سکی. تو اس کے بعد پھر طالبان کے ذریعے سے وہاں پر وہ کیا گیا. تو چینیوں نے اس میں وہ جہادی علماء جو امریکیوں نے یہاں پر سٹرونگ کیے تھے, جو کہ اب خود یہ بھی میں پھر ایک علیحدہ وہ ویڈیو میں اظہار خیال کروں گا, کیونکہ یہ پھر ایک طویل وہ ہو جائے گا کہ امریکہ اب ان اپنے ہی پیدا کردہ اس کے بارے میں اب یہ کیوں بے نقاب کر رہا ہے کہ ہم نے ٹریلین آف ڈالرز ان کو دیے, بلین آف ڈالر, ٹریلین نہیں بلین آف ڈالر دیے, اور ان سے جہاد کروایا, اور پھر دوسرے وہ سیکریٹس بتا رہے ہیں. تو اس کی بھی کوئی بڑی بھاری وجہ تو ہے کہ امریکی اب وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. پھر سعودیہ سے بھی, سعودیہ کے پرنس نے بھی ایسا ہی اظہار خیال کیا تھا. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو دو جہاد کے دوران جو دو بڑے لیڈر پیدا کیے گئے, تو اس میں ایک حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب اور حضرت مولانا حافظ سعید صاحب. تو ان دونوں کے خلاف امریکیوں نے جو تھا وہ سینکشنز لگانے کی کوشش کی, یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں اس کو وہ تو سلامتی کونسل کے اس میں تو چین جو تھا مولانا مسعود اظہر اور مولانا حافظ سعید صاحب, ان دونوں کے سپورٹ میں ویٹو کرتا رہا. اب آپ دیکھیں ویٹو دو مولویوں کی یعنی ملکوں کے معاملے میں امریکہ تو ویٹو کرتا رہا تھا چین کی انٹری کے لیے. یہاں پر چین جو تھا وہ اس لیے کہ اب چین یہ سمجھتا تھا کہ امریکی جو ہے یہ مسعود اظہر سے جہاد افغانستان کا کام لینے کے بعد اور حافظ سعید سے جہاد کا کام لینے کے بعد اب انہیں مطلوب کر رہا ہے اور ان کو سینکشنز لگوا رہا ہے. تو اس میں یعنی اب اس میں آپ کیٹیگرائز پھر کر لیں کہ نمبر ایک تو یہ پالیسی کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو امریکی کم کرنا چاہتے تھے, اس کو کم نہیں ہونے دیا بلکہ اس کو مزید اسٹرانگ کرنے میں مددگار ثابت ہوا. یعنی وہی رول جو امریکیوں کا پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ بنانے کا تھا, اس سے بڑھ کر وہ رول جو تھا وہ چین نے اختیار کیا. کمیشن کے بارے میں یہ بات چینیوں نے کھل کر بتا دی کہ ہم کوئی انقلاب, کمیونسٹ انقلاب پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں کر رہے. اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا کہ یہ جو ایک 100 سالہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جو فنکشن کیا گیا کووڈ کی وجہ سے, وہ نیٹ پر اس کی وہ کی گئی, تو پاکستان میں جو مدعو کیا گیا وہ جماعت اسلامی کو مدعو کیا گیا اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کو انہوں نے خطاب کیا تو اور اس فنکشن میں شرکت کی. تو اس حوالے سے میں آپ کو ویڈیو لنک کے ذریعے سے, تو یہ ایک واضح پالیسی تھی کہ چینیوں نے یہ کہا, اور پھر طالبان کو سپورٹ کیا, طالبان کو اس کو پوری مدد کی, اگرچہ اس مدد میں روس کا بھی اپنے بہت بڑا رول ہے. اور اس میں پھر یہ بدلی ہوئی صورتحال میں کہ ایک 20 سال تک لڑتے لڑتے جب امریکیوں کو احساس ہوا کہ ہم ٹریلین آف ڈالر جہاں وہ کر چکے ہیں, خرچ کر چکے ہیں اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی, انڈیا سے بھی بہت انویسٹمنٹ کروائی تھی, تو اس حوالے سے پھر جب انہوں نے وہ کی تو پاکستان نے بہت حکمت عملی کے ذریعے سے اور چینیوں کی ود کنسنٹ آف دا چائنیز امریکیوں کو اور طالبان کے درمیان ایک بات کروانے کی کوشش کی. خود پاکستان کی حکومت یہ بار بار کہتی ہے کہ ہم نے یہ مذاکرات کروائے تھے اور ہم نے طالبان کو جو لڑ رہے تھے
ان کو آمادہ کیا کہ ریکنسائلیشن کر لی جائے، امریکی نکل جائیں، تو پھر یہ بات یعنی یہ ایک صورتحال ہوئی۔ تو اس میں چینیوں کی یہ بہت بڑی کمال بات رہی کہ انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا، اور اگر طالبان کو چین اور روس سپورٹ نہ کرتے تو مادی اس حوالے سے تو یہ فتح و نصرت نہ ان کے حصے میں آتی۔ تو یہ ایک آئی، تو اس سے ایک اور پھر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی تقریر بھی جو ویڈیو لنک پر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے فنکشن میں جو تقریر کی، تو مولانا نے بھی اس کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ چل سکتے ہیں، اور حال ہی میں مولانا نے امریکی ایمبیسڈر سے ملاقات بھی کی، جس میں چینیوں نے بھی سراہا اور کہا کہ مولانا کی پارٹی نے، جماعت نے اور مولانا نے جو سی پیک کے حوالے سے رول ادا کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس حوالے سے یہ تمام باتوں کو جب آپ وہ کریں تو اس سے یہ ہوا کہ چینیوں کو ایک اور فتح حاصل ہو گئی، امریکی ایک اور راؤنڈ ہار گئے، اب امریکہ کو سپیس دینا ہوگی۔ تو اب مجھ سے میرے ایک دوست جو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سینٹرل کمیٹی کے رکن ہیں، رحیم یار خان سے، جام اعظم انیس صاحب، ان کا کل ہی مجھے فون آیا اور مجھ سے انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو میں نے کہا کہ پاکستان کے سوشلسٹوں کو، پاکستان کے کمیونسٹوں کو، پاکستان کے ترقی پسندوں کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ کس طرح چین جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ریلیشن کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور کس طرح اس نے، یہ تو وہی بات ہے جو کہ وی آئی لینن سیاسی شطرنج کے بہت بڑے کھلاڑی تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں سرمایہ داروں کو، عالمی سرمایہ دار کو خود اس کے اپنے رسے سے پھانسی لگا دوں گا۔ تو یہ چین نے ایک ایسا ہی عمل کیا کہ خود امریکہ کے روپ سے، امریکہ کے اپنے رسے سے خود امریکہ کو پھانسی لگا دی ہے، یا پھانسی لگانے جا رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، فیوچر کی بات کہ اس میں، لیکن اس میں ایک بات بہت فکر طلب ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مذہبی فنڈامنٹلزم کو اسٹرانگ کیا جائے گا، کیا مذہبی فاشزم پھر یہاں پر لے آیا جائے گا۔ اس بارے میں کچھ ترقی پسند جو ہے، ایک بات انہیں سوشلسٹوں کو جو کہ سامراج دشمنی پر یقین رکھتے ہیں، انہیں بھی پھر ایک پہلو ان کے سامنے یہ آ رہا ہے، اور امریکیوں کی، جس طرح امریکیوں نے دیوبندی علماء کرام کو، وہابی علماء کرام کو، وہابی سیکشنز کو جیسے جہاد افغانستان کے لیے استعمال کیا، سوشلسٹ انقلاب افغانستان کو ناکام بنانے کے لیے، ایسے ہی امریکہ کے لیے اپنے شکست ہوتی ہوئی اس کو کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ سوشلسٹوں سے رابطہ قائم کرے۔ تو اس رابطے کو اب سوشلسٹوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ امریکہ کے اس سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے کہ مذہبی فاشزم کو بھی آنے سے روکنا ہے، مذہبی فاشزم کو بھی آنے، مذہب کے نام پر لوگوں کے استحصال کو جاری رکھا جائے، یہ بھی روکنا ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہوا جائے، یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ انڈیا کی سپرمیسی میں ہم نہ جا سکیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے یہ بہت ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک طرف کے ہاں یا نہ کی صورت میں آ جائیں، ہمیں بہت بیلنسڈ کر کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا نے اپنے 100 سالہ اس میں پاکستان کی کسی پروگریسو، کسی سوشلسٹ پارٹی کو مدعو نہیں کیا، انہوں نے مدعو کیا تقریب میں تو مولانا فضل الرحمان کو اور جماعت اسلامی کو۔ مولانا فضل الرحمان کو تو میں نہیں کہتا کہ ان کی جماعت جو ہے
وہ امریکہ کی الائی رہی. ہاں اگرچہ یہ ضرور ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے بہت رابطے میں تھے اور مولانا فضل الرحمان ان کی امریکہ کی یہ دیکھتے ہوئے ضروری تھا کہ اگر زرداری یہی بات کر سکتا ہے، بے نظیر صاحبہ یہ کر سکتی ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے بھی تو وہی پالیٹکس کرنی تھی نا، پاور پالیٹکس، کہ پاور میں آنے کے لیے انہوں نے امریکیوں کو پیشکش کرتی تھی کہ مجھے وزیر اعظم بنوا دیں تو میں طالبان سے معاملات طے کروا دوں گا. تو وہ پاور میں آنے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے ایک کارڈ کھیلا اپنے طور پر، جیسے کارڈ کھیلتا رہا اور گماشتہ کے طور پر کام کرتے رہے آصف علی زرداری. تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی گماشتہ کے طور پر پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کی کوشش کی تھی، وہ اپنی جگہ. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب اس حوالے سے پیدا ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے. اسی طرح جماعت اسلامی تو ہمیشہ، کیونکہ ان کا جو اسلام کا کنسیپٹ تھا فکر مودودی کے حوالے سے، وہ عالمی سرمایہ داری نظام کو سوٹ کرتا تھا، سوٹ کرتا تھا، کیونکہ کل العفو کی تشریح جو ہے نیشنلائزیشن کے خلاف، تحدید ملکیت کے خلاف حضرت مولانا سید ابوالعلا مودودی کا فلسفہ رہا. تو یہ اسلامک سیکشن جو ہے یہ امریکیوں کو سپورٹ کرتا تھا، اور علمی حوالے سے سب سے زیادہ سوشلزم کی مخالفت جو کی، اور جس سے سرمایہ داری نظام کو اس خطے میں پاؤں جما کر چلنے کی وہ ہوئی، وہ تو فکر مودودی کا تعلق رہا. آپ دیکھیں کہ خیر یہ ایک پھر علیحدہ موضوع ہے. آج کا موضوع تو میرا یہی ہے کہ وہ کیا راز ہے جس سے کہ چینی جو ہے وہ ایک راؤنڈ اور جیت گئے. چین ایک اور امریکہ ایک راؤنڈ ہار گیا. تو وہ اسی طرح ہے کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو اسٹرانگ کیا، طالبان کے ساتھ بہتر تعلقات ان کو سپورٹ کیا، یہاں کی دینی جماعتوں کے ساتھ چین نے بہتر تعلقات بنائے، اپنے فکری الائز پارٹیوں کو نظر انداز کر کے، کمیونسٹ پارٹیوں کو، سوشلسٹ پارٹیوں کو. ٹھیک ہے چھوٹی ہیں، یعنی چین کا وہ رول تو نہیں ہے جو کہ سن 70 میں رول تھا. تو یہ ایک، اور پھر کمیشن خور طبقہ جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کہ بھئی جو امریکی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں کمیشن دیتی ہیں ان سے زیادہ کمیشن وصول کرو. ہاں اگرچہ چینیوں کے نزدیک بھی اور پاکستانیوں کے نزدیک بھی یہ اہم بات ہونی چاہیے کہ اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ جو کمیشن وصول کرتے ہیں چین کے ساتھ ٹرانزیکشنز میں، وہ کمیشن جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک منتقل نہ ہو اور پاکستان کی اقتصادیات میں ہی وہ گردش کرے، تو پاکستان ترقی کرے گا. میرا خیال ہے یہ چینیوں کے نزدیک بھی بہت اہم بات ہوگی، اور پاکستان کے اس حکمران طبقے کے پاس، حلقے کے پاس بھی یہ اہم بات ہوگی جو کہ پاکستان کے بہرحال سرمایہ داری نظام کے سیٹ اپ میں ہی، جاری سرمایہ داری نظام کے سیٹ اپ میں ہی پاکستان کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. ناظرین کرام، میری ویڈیو پسند آئے، میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہوں تو اسے شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میرا چینل جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا چینل ہے، وائس آف پیپلز، عوام کی آواز بنے گا اور ہم بہتر سے بہتر پروگرام پیش کر سکیں گے. آج میں اکیلا اس پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہوں، پھر ایک ٹیم کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا، اور ہم زیادہ سے زیادہ وہ پہلو جو کہ ہمارے ہاں چھپے رہتے ہیں وہ پہلو بھی ہم سامنے آپ کے پیش کر سکیں گے. آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں.